بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عزیز طالبات، پچھلی ویڈیو میں نے سید سلیمان ندوی کی تصنیف اخلاق حسنہ کے نثر پارے کی سلیس اور مشقی سوالات میں ملٹیپل کوسچنز اور شارٹ کوسچنز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سبق اخلاق حسنہ کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ سبق جو اخلاق حسنہ کے موضوع سے ہے، اس کو سید سلیمان ندوی نے تصنیف کیا، اور اس سبق میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات سے متعلق مکمل طور پر آگاہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آقا خاتم النبیین کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب ملا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق، مہربان اور کریم تھے۔ ہر کسی سے شفقت اور رحم دلی سے پیش آتے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے۔ دنیا کے مال سے لا تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا وہ خیرات کر دیا جاتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مسلم اور غیر مسلم سب مہمان ہوا کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر ہی شفقت فرماتے۔ جب گھر میں موجود رہتے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ عاجزی پسند کرتے تھے اور دعا فرماتے، اے اللہ مجھے مساکین کی صحبت میں رکھ اور ان کے ساتھ میرا حشر ہو۔ رحم و کرم کا یہ عالم تھا کہ جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور امت کو بھی تلقین فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو ہمیشہ سہارا دیا، خاص طور پر عورتوں پر دست کرم رکھا۔ بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہیں پیار کرتے اور فصل کا پہلا پھل ضرور عطا کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رحم و کرم کا فیض عام کیا گیا۔ انصاف کرنے میں امیر غریب سب کو برابر رکھا اور اسی کا حکم فرمایا۔ عہد اور سب کو برابر رکھا اور اللہ کا حکم سب کے لیے ایک کر دیا۔ عہد اور حنین کے معرکوں میں بھی بد دعا کی بجائے رحمت کی دعا فرمائی۔ ثابت قدمی اور یقین کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو قریش کی مخالفت پر فرمایا کہ میں حق سے باز نہیں آؤں گا، بے شک میرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک سادہ تھا اور تکلف کو آپ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی امت کو بھی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتے اور عیش و عشرت سے منع فرماتے۔ صفائی کا خیال رکھتے، غیر ضروری باتوں سے گریز کرتے،
خوشی والی بات پر مسکرا دیتے اور ہر وقت آپ کا دل اللہ کی یاد سے وابستہ رہتا۔ رات قیام و سجود میں بسر فرماتے۔ ایک دفعہ قبر کے کنارے بیٹھ کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حکم دیا اس وقت کے لیے سامان تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کے مطابق گزری۔ عزیز طالبات، اخلاق حسنہ کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اخلاق حسنہ کا تیسرا سوال ہے، نیچے دی گئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہوگا نورانی وجود، اور اس کا جملہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگلا لفظ ہے حسن اخلاق، اچھا سلوک، اچھے کردار۔ اس کا معنی ہوگا اور اس کا جملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کی عظیم مثال ہیں۔ داد و دہش، بخشش اور عطا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی اور داد و دہش والے انسان تھے۔ مسجد نبوی، پیغمبر اسلام کی مسجد، اور اس کا جملہ ہوگا مسجد نبوی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ چہرہ مبارک، مبارک چہرہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ۔ اس کا جملہ اس طرح ہوگا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا۔ آخری لفظ ہے سوال نمبر 3 کا، عزم و استقلال، ثابت قدمی۔ عزم و استقلال رکھنے سے ہی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع لکھیے۔ اخلاق، اس کی جمع ہوگی اخلاقیات۔ معجزہ، معجزات۔ فرمان، فرامین۔ رئیس، رؤوسا۔ مسکین، مساکین۔ سفارش، سفارشات۔ جان نثار، جان نثاران۔ سوال نمبر 5، اس میں 2 لفظ جو ہیں مزید ہیں۔ جان نثاران کے بعد باغ، باغات، اعلان، اعلانات۔ سوال نمبر 5، جس میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جمع کی صورت میں، آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے ہچکیاں۔ ہچکیاں کی واحد ہوگی ہچکی۔ دوسرا لفظ گناہ گاروں، گناہ گار۔ انہم، انہو۔ صحابہ، صحابی۔ ازواج، زوجہ۔ وارثوں، وارث۔ مسائل، مسئلہ۔ کنگیاں، کنگی۔ کھجوریں، کھجور۔ عزیز طالبات، سوال نمبر 4 مکمل ہوا اور سوال نمبر 5 بھی مکمل ہو چکا ہے۔ عزیز طالبات، میں نے اس سے پہلے ایک نثر پارے کی تشریح یا سلیس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج میں ایک پیراگراف اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ جو بچے اس کو سمجھنے میں تھوڑی بہت کوتاہی کر رہے ہیں یا جن کو سمجھ نہیں آئی، جن کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، وہ اس پیراگراف کو دوبارہ سے سنیں تاکہ آپ پیپر میں بہترین انداز سے نثر پارے کی سلیس یا تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پیراگراف ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب بھی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہ ہوتا، یا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے اور ان کی کوئی تکلیف اور فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔
گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے اور اپنے پھٹے جوتوں کو خود گانڑ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیے۔ حوالہ متن میں ہم مصنف کا نام لکھیں گے سید سلیمان ندوی، اور سبق کا عنوان ہوگا یا سبق کا نام ہوگا اخلاق حسنہ۔ مشکل الفاظ کے معنی میں مشرک، شرک کرنے والا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ فاقہ، بھوک یا بھوکا رہنا۔ خاطر کرتے، مہمان نوازی کرتے۔ مجمع، ہجوم، لوگوں کا اجتماع، مجلس۔ سید سلیمان ندوی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ایک عظیم سیرت نگار اور منفرد ادیب تھے۔ تشریح طلب جو پیراگراف ہے اس میں سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع سخن بنایا۔ مصنف نے بڑے ہی علمی اور ادبی انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اجاگر کیا ہے۔ زیر تشریح نثر پارے میں مصنف سید سلیمان ندوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرما دیتے، اور مسلمان کے علاوہ کافر اور مشرک جو دین اسلام کے منکر تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی مہمانی فرماتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں حوصلہ دیا: آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان نوازی میں بے مثال ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس سے آپ کی مہمان نوازی واضح ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آتا اور کاشانہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر پیغام بھجواتے اور مہمان کی مہمان نوازی فرماتے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ خود پورا ہاشمی گھرانہ بھوکا رہ لیتا اور جو کچھ پاس ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے۔ دین اسلام ہمیں اپنے فرائض خود سر انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ دونوں جہاں کے مالک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتے تھے۔ پھٹے کپڑے سیتے، جوتے کی مرمت کر لیتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، پانی بھر کر لاتے، گھر کی صفائی کرتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ ان کے کام میں مدد فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے: تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے، اور میں محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے گھر کے کام بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ بھی کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود بھی پتھر اور اینٹیں اٹھاتے رہے۔ خندق کھودنے سے مراد غزوہ خندق کا بیان ہے۔ غزوہ خندق میں دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک گہرا اور لمبا گڑھا کھودا گیا تھا جسے خندق کہتے ہیں۔ دفاع کی یہ چال فارسی ہے۔ عربوں نے پہلی بار دفاع کا یہ طریقہ استعمال کیا، اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ خندق ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شانہ بشانہ کام کیا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے فرائض اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے چاہیے۔ اسلام میں محنت کرنے والے شخص کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نبی محترم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنے ہر کام کو کرنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشریح کے حوالے سے مزید کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ ویڈیو سننے والا ہر بچہ امتحان میں 100% کامیابی حاصل کر سکے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔